السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین۔ یہ جو صورت ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے عبداللہ بن مسعود کی ہے کہ یہ صورت مکی ہے، دوسری رائے ابن عباس کی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی جو 8 آیات ہیں صرف وہ مکی ہیں۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے جو لوگ ہیں جن کے معاملات ناپ تول کے ذریعے ہوتے تھے تو یہ ان میں کمی پیشی کرنے کے عادی تھے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئی۔ واللہ عالم، دونوں ہی رائے ملتی ہیں، مگر زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی۔ شروع میں اس کی جو آیات ہیں وہ سخت ڈرا دینے والی ہیں کہ ویل ہے۔ ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، تباہی کو، افسوس کو، رسوائی کو۔ دوسرا معنی ویل نہ ایک جہنم کی وادی بھی ہے، اور وہ اتنی شدید ہے کہ اس کا نام ہی ویل ہے۔ اتنی شدید ہے یہ کہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یعنی یہ ایسی وادی ہے۔ کون ہے اس میں، کن کے لیے اتنی بڑی سزا کا بتایا گیا؟ فرمایا للمطففین، ان کے لیے جن مطففین ہیں۔ اب کون لوگ ہیں یہ؟ طففہ کا مطلب ناپ تول کا پیمانہ تھوڑا بھرنا یا پیمانہ ہی چھوٹا بنانا، یا تو پیمانہ ہی چھوٹا بنایا جائے اور اس پھر پیمانے کو کم بھرنا، اور یہاں خاص طور پر معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے حقوق میں کمی کرنا، ان کے حق کو پورا نہ کرنا۔ کوئی اگر قیمت پوری دے رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ پھر اس کو چیز بھی اسی کے مطابق دی جائے، لیکن اس میں نہ کمی کر کے دے دی۔ آگے کی جو 2 آیات ہیں نا وہ اسی لفظ کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ دیکھتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ فرمایا وہ لوگ، الذین کا ہے نا، یہ پیچھے جو آیات ہے نا اس سے کنیکٹ ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناپ کے لیتے ہیں لوگوں سے پورا، مطلب جب لینے کا ٹائم آتا ہے تو پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کے دینے کا ٹائم آتا ہے یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، یعنی جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب دوسرے کو دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ مدینہ میں نا لوگ ناپ تول میں کمی پیشی کرنے کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت ان کو بتائی تو انہوں نے پھر توبہ کر لی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا۔ ایک اور بات، تطفیف جو ہے نا وہ کبھی بھی بڑی چیز میں نہیں ہوتی۔ تطفیف چھوٹی اور حقیر چیزوں میں ہوتی ہے، اتنی چھوٹی کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھے کسی چیز میں کمی کر کے دی گئی تو تھوڑی سی چیز میں، تھوڑی سی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے، تو تھوڑی سی چیز کی کمی کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کے اوپر ویل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو بڑے گھپلے کرتے ہیں، پھر بڑی ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چھوٹی چیزیں ہیں جس میں کمی پیشی کرتے ہیں لوگ۔ مثلاً کپڑا ناپ کے اگر دے رہے ہیں تو کپڑا کم ناپ کر دینا اور پیسے پورے لے لینا۔ گوشت بیچ رہے ہیں تو اس میں اسکیل میں ایسے تھوڑا سا چینج کر دیا، تھوڑا سا کہ وہ کم تولتا ہے۔ اسی طرح پیٹرول ڈال رہے ہیں تو میٹر کو ایسے گھمایا کہ اس نے کمی کر دی۔ کوئی ڈیوٹی جاب پر ہے 9 to 5 تو 5-7 منٹ پہلے نکل جانا۔ اسی طرح کچھ فرائض ہیں جن میں کمی کرنا۔ اللہ اکبر، کتنی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں دن رات ہمارے روزانہ روٹین میں آتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب حق دینے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں کمی کر دینا، اور لینے کا معاملہ آئے تو پھر دھڑلے سے اپنا حق کا مطالبہ کرنا۔
الذین اذا اکتالوا علی الناس، یہ علی الناس جو ہے نا کا لفظ، اللہ کا ورڈ بتا رہا ہے کہ اس پر دھوس جمانا، اوپر چڑھ جانا کہ مجھے میرا حق دو، اور البتہ حق کیا دو، حق سے زیادہ دو۔ کمی تو دور کی بات، جب لینے کا وقت آتا ہے تو دوسرے پر ایسے چڑھتے ہیں یہ کہ جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ ہمیں ملنا چاہیے، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر گھٹا کر دیتے ہیں۔ اب ہم کوئی سبزی، کوئی فروٹ لے کر گھر آتے ہیں جب، اور اگر کبھی اس میں دیکھیں کہ ایک فروٹ چھوٹا سا خراب بھی اس نے ڈالا ہوا ہے، اس میں ایک پیس جو ہے وہ خراب ہے، گوشت لے کر آئیں تو دیکھیں کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، اور اس نے وزن جو ہے وہ پورا کیا ہوا ہے، تو کتنا غصہ آتا ہے نا ہمیں۔ لیکن وہی کام جب ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، چاہے حقوق ہوں، چاہے خرید و فروخت ہو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کون سا دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں، انسان ہمیشہ کچھ نہ خرید رہا ہوتا ہے یا بیچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ نہ ہو تو ہم جعلی سرٹیفکیٹ ہی بنوا لیتے ہیں، جعلی برتھ سرٹیفکیٹس، جاب کے لیے غلط سرٹیفکیٹس لکھوا کر اتنا ایکسپیرینس لکھوا دینا، شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ غلط، ڈیٹ آف برتھ غلط لکھواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک ہمیں بینیفٹس ملتے رہیں۔ اسی طرح عبادات میں بھی کمی کرنا، نماز میں، وضو میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز تیزی سے پڑھتا ہے، جلدی سجود کیا، جلدی رکوع میں گئے، اس نے نماز میں چوری کی۔ اسی طرح وضو بھی صحیح طریقے سے جس نے نہیں کیا، اس نے جو ہے وہ تخفیف کی۔ اسی طرح کہیں شوہر ہیں جو اپنی بیویوں سے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے پورا حق دو، لیکن بیویوں کے جب حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ اس وقت ان کو یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح کئی عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق، یا تو رشتوں میں کمی پیشی کرنا یا چیزوں میں ہیرا پھیری کرنا، تو یہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ اسی طرح ہمارے ملکوں میں اگر دیکھیں تو بیچارے جو غریب عورتیں ہیں، کپڑوں پر باریک جو ہیں وہ کڑھائیاں کرتی ہیں، باریک ہاتھوں کا کام کرتی ہیں، اور اس کے بدلے ان کو بہت معمولی اجرت دیتے ہیں۔ وہی کپڑے مارکیٹ میں ہزاروں میں بکتے ہیں۔ اسی طرح ہینڈ میڈ قالین پر بہت محنت لگتی ہے، لاکھوں کا وہ بیچتے ہیں، لیکن مزدوروں کو بہت ہی کم پیسے دیتے ہیں۔ یہ سب تطفیف ہے۔ دودھ میں ملاوٹ کر کے دینا، پھر ریسٹورنٹ میں گوشت جو ہے وہ گدھے کا کھلا رہے ہوتے ہیں، آئل میں ملاوٹ ہے، شیمپو خالص نہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ لوگ اپنے ملک کی تو کوئی چیز نہیں یوز کرتے، وہ تو امپورٹنٹ لیتے ہیں، ٹرسٹ ہی نہیں کرتے لوگ اب۔ اور متففین جو ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی چیز میں ہیرا پھیری، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا جو بڑی چیزوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، اس کی سزا کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی آتی ہے، اس پر سخت مشقت آتی ہے، اس پر حکمرانوں کا ظلم مسلط ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ قحط سالی میں صرف رزق کی کمی نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں کہ لوگوں کی ریچ میں نہ آئیں، لوگ خرید نہ سکیں اسے۔ کیا کبھی اس پر ہم غور کرتے ہیں؟ کوئی چیزیں خریدتا نہیں تو پھر کوئی ٹرسٹ بھی نہیں کرتا ہمارے ملکوں کے برانڈ پر۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ حج سب کرتے ہیں، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو تطفیف کرتے ہیں۔ اور ان سب ہیرا پھیری کی نا ہمیں اتنی عادت پڑ چکی ہے اب کہ کوئی چھوٹی چیزوں کا ہم بڑے آرام سے، اس میں ہمیں اتنی عادت ہے کہ ہم بڑے آرام سے ہی کر لیتے ہیں، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی ریسٹورنٹ میں بفے ہے اور 5 سال تک کا بچہ فری ہے، تو اپنے بچے کو کہہ دیا، اپنے 7 سال کے بچے کو بھی کہہ دیا کہ 5 سال کا ہے، اپنے 6 سال کے بچے کو بھی کہہ دیا کہ 5 سال کا ہی ہے بس۔ کتنے پیسے بچ جائیں گے اس سے ہمارے؟ لیکن ہم نے نا اپنے اوپر ایک وبال لے لیا۔ اسی طرح دوسرے کو چکمہ دے کر پیسے نکلوانا۔ اس لیے تو آج ہم مسلمان ہو کر مسلمانوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم سب کا نا بس آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جس قوم میں یہ سب ہوتا ہے نا تو اس پر بارشیں رک جاتی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون،
کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان کو نہیں پتہ؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ کام تو وہی کرتا ہے نا جس کو یقین نہ ہو کہ کوئی پکڑ ہے، کوئی پوچھ گچھ ہوگی میری، کوئی میں اٹھایا جاؤں گا، مجھے حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ کیا اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ تعجب ہے، یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، حج روزے رکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ایک ہے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، عظیم سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا دن ہوگا وہ۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر لوگ کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ 50,000 سال کے لیے تمہیں ایسا کھڑا رکھے گا جیسے تیر کمان میں۔ آپ نے دیکھا نا کیسے تیر کمان میں کھچا سا ہوتا ہے، تو لوگ ایسے کھڑے ہوں گے وہاں پر کہ سوائے 2 قدم رکھنے کے جگہ نہیں ہوگی، اور پھر 50,000 سال کے لیے کھڑے ہو جانا پڑے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سے کھڑا نہیں ہونا ہمیں پڑ جائے تو پھر سارا دن اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ تھک بہت گئی ہوں میں۔ تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن آدھے اپنے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کیا وجہ ہوگی؟ ایک تو اپنے اعمال یاد آنے لگیں گے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، بعض اپنے ٹخنوں تک اور بعض اپنے گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ پسینے نے انہیں لگام ڈالی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جیسے جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے نا، اسی طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوگا، اس کے منہ اور کانوں تک پسینہ ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل دن ہوگا وہ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر جن کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ دن آنا ہے، ان میں پھر بھی ہم ایمانداری دیکھتے ہیں، ہم پھر بھی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے مسلمانوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، جو ایسے کام کرتے ہیں وہ فجار ہیں اور ان کی کتاب سجین میں ہوگی۔ سجین سجن کی بھی ایکسٹریم فارم ہے، مطلب قید خانہ، اور اس میں بھی نا بہت خوفناک قید خانہ جہاں ان کی کتاب رکھی جائے گی۔ اچھا، ان کو نا فجار کہا گیا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ایک تو حقوق العباد میں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کسی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر کوئی کم کر رکھا ہے تو کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو گئی۔ کسی کے حقوق میں کمی بیشی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کوئی ہم سے کمی تو نہیں ہو رہی، اگر کئی کمی ہو رہی ہے تو فکس کرنا ہے، ادروائز فجار میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجین جو ہے نا وہ 7 زمینوں کے نیچے جگہ ہے۔ اب واللہ عالم کون سی جگہ ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی کتاب بھی وہیں رکھی جائے گی اور ان کی روحیں بھی وہیں ہوں گی، اور کتاب سے مراد یا تو اعمال نامہ ہے یا پھر کوئی بڑی بک جس میں ان کے کرتوت لکھے جائیں گے کہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اور روحیں جو ہے نا 7 زمین کے نیچے، مطلب بیسمنٹ کے نیچے بیسمنٹ کے نیچے بیسمنٹ، اور پھر 7 بیسمنٹ کے نیچے کوئی اندھیری کوٹری ہو۔ امیجن کر کے دیکھیں، اس سے بھی خوف آتا ہے بندے کو، اور وہ کیسی جگہ ہوگی۔ اور ہم یہ بھی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو بد روحیں ہیں نا، جو بد کی روحیں ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، انہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر انٹری نہیں ہوتی اس کی، اور زمین کی طرف پھر اس کو دھکیل دیا جاتا ہے۔
حدیث میں یہ بھی ہے کہ سجین جو ہے نا وہ ایک بدبودار جگہ ہے، اندھیرا ہے وہاں پر، بہت خوفناک ہے، وہاں پر روحیں نا بد کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور پھر کون ان کے ساتھ ہوگا؟ وہی جو انہی جیسے ہیں، وہی ان کی کمپنی میں ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور جب ما ادراکا آ جائے نا، یہ کہا جائے تو اس سے انٹینسٹی کا پتہ چلتا ہے کہ تمہیں کیا بتائے کہ کیسی جگہ ہے وہ، اس سے شدت کا پتہ چلتا ہے کہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کیا ہے وہ جگہ، تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ جگہ کیسی ہوگی۔ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے جو سجین میں ہے، کیسی ہے؟ مرقوم ہے، ایسی لکھائی جو مٹ نہیں جائے گی، جو کبھی نہیں مٹے گی، بالکل تیار ہے، اور جو انسان کرتا ہے نا بالکل اسی کی ڈسکرپشن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا جھٹلایا انہوں نے جھٹلایا اس دن کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ سے ملاقات کو۔ الذین یکذبون بیوم الدین، انہوں نے جھٹلایا جزا سزا کے دن کو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھٹلایا۔ جس طرح مطففین کے لیے ویل ہے نا، اسی طرح مکذبین کے لیے بھی ویل ہے، کیونکہ جس کو کھڑے ہونے کا ڈر نہ ہونا تو پھر ظاہر ہے وہی جو چاہتا ہے وہی کرتا پھرتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہے نا کہ مجھے کسی کو جواب دینا ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر کون؟ جو معتد اثیم ہے، یعنی ایسا انسان اس کو جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہو، سخت گناہگار ہے۔ معتدن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا انسان ہے جس کو کسی کی پکڑ کا خیال نہیں، حد سے بڑا ہوا، لیمٹس کراس کیے ہوئی اس نے۔ اور اثیم وہ گناہ جس کا تعلق نا دل سے ہوتا ہے، یہ وہ گناہ ہوتا ہے، یعنی بے ایمانی، چور بازاری، دھوکہ بازی، اور خاص طور پر گناہگار کو کہتے ہیں جو بچ سکتا ہے مگر جان بوجھ کر نہیں بچتا، گناہ کرتا ہے جان بوجھ کر۔ ایکچولی اسما جو ہوتی ہے نا، وہ اونٹنی کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر قافلے سے پیچھے رہتی ہے، تیز واک کر سکتی ہے مگر نہیں کرتی۔ اسی طرح بیہیویئر میں انسان جو ہے نا، بیہیویئر کو انسان کنٹرول کر سکتا ہے، وہ نیکی کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، جان بوجھ کر نہیں کرتا، جان بوجھ کر وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے